نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله الكريم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ اسٹیج پر موجود قابل عزت علماء اکرام، مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے حاضرین جلسہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین پیاری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، جو رازق ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، اور جو علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ اللہ کی بہت مختصر سی تعریف ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں
درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، پیارے نبی، رحمت للعالمین، شفیع المومنین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ یہ پروگرام کل سے چل رہا ہے۔ کل بھی میرا بیان ہوا تھا، اور جس موضوع پر میں نے کچھ لب کشائی کی تھی وہ تھا کہ موت دنیا کی اٹل حقیقت ہے۔ اور آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ کہوں گا وہ موضوع ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیں، حدیثیں پڑھتے جائیں، گھنٹہ گزر جائے، 2 گھنٹے گزر جائیں، رات گزر جائے، تب بھی وہ موضوع کی کما حق ہو اس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور وہ موضوع کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ۔ وہ موضوع کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ، کہ اپنے سماج کی اصلاح کیسے کی جائے۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آج ہمارا یہ جو سماج ہے یہ بہت بگڑ رہا ہے۔ ہمارے سماج کے اندر بہت خرابیاں ہیں، بہت بگاڑ ہیں۔ ہمارے گاؤں چلے آئیں، ہماری بستیاں چلے آئیں، کوئی ایسی برائی جو دنیا کے اندر موجود ہو اور ہمارے اور آپ کے یہاں نہ ہو، تو ایسی کوئی برائی نہیں ہے جو آج ہمارے اور آپ کے سماج میں، ہمارے اور آپ کے معاشرے میں پائی نہ جاتی۔ اب سوال یہ ہے، یہ جو ہمارا سماج خراب ہو گیا ہے، یہ جو ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا ہے اور خراب ہو رہا ہے، اس سماج کو سدھارا کیسے جائے؟ اس سماج کی اصلاح کیسے کی جائے؟ اصلاح معاشرے کا مطلب ہی ہے کہ سماج کی اصلاح کیسے کی جائے۔ ہمارا سماج جو غلط پٹری پر جا رہا ہے اس کو صحیح پٹری پر کیسے لایا جائے۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ طریقے ایسے رکھوں گا کہ جس سے ہم اور آپ سب لوگ اپنے سماج کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اور آپ اپنے سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا طریقہ آپ لکھ لیجئے، آپ نوٹ کر لیجئے۔ نیما کے لوگوں، گوڈا کے لوگوں، جھارکھنڈ کے لوگوں، اپنے بگڑے ہوئے سماج کو صحیح کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی عمریں 20 سال کی ہیں، 25 سال کی ہیں، 30 40 سال کی، یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، اگر ہمارے نوجوان سدھر جائیں تو پورا سماج اور پورا معاشرہ اپنے آپ سدھر جائے گا۔ کیونکہ یہ جو نوجوان ہیں یہ قوم کا، سماج کا گھی ہوتے ہیں، یہ قوم کی کریم ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے اگر کسی سماج کو خراب کرنا ہے، اگر کسی قوم کو خراب کرنا ہے تو اس کے نوجوانوں کو خراب کر دو، کیونکہ نوجوان ہی وہ ہیں جو قوم کو عزت دیتے ہیں، اور نوجوانوں کی ہی وجہ سے قوم ذلیل ہوتی ہے۔ اگر اپنی قوم کی اصلاح کرنا ہے، اپنے سماج کی اصلاح کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔
آئے میرے سامنے موجود بزرگوں آپ بھی سنیں، آئے میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوانوں آپ بھی سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، یا کمزور نطفے سے، ایک ضعیف نطفے سے پیدا کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ نے تمہیں کمزوری کے بعد طاقت دے دی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت کے بعد پھر تمہیں کمزور بنا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، انسان کی زندگی میں 3 دور ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت بڑھاپے کی، بچپن کی ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے بہت زیادہ کمزور، بستر پر پڑا ہوا ہے، ماں دودھ پلا رہی ہے، ماں اس کی گندگی کو صاف کر رہی ہے، ماں اس کے پیشاب اور لیٹرین کو صاف کر رہی ہے، ماں دودھ پلا رہی ہے۔ یہ جو وقت ہوتا ہے اسے بچپن کا وقت کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں یہ بہت کمزوری کا وقت ہوتا ہے۔ اس عمر میں انسان بہت کمزور ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دور آتا ہے، 18 سال کے بعد، 20 سال کے بعد انسان جوان ہو جاتا ہے، اس کے خون کے اندر گرمی آ جاتی ہے، اس کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں، اس کی ہڈیوں میں گودا آ جاتا ہے۔ یہ دور جوانی کا دور ہوتا ہے۔ پھر انسان کی زندگی میں جوانی کے بعد ایک دور ایسا آتا ہے جسے بڑھاپے کا دور کہا جاتا ہے۔ اس کی ہڈیوں سے گودا ختم ہو جاتا ہے، اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں، اس کی آواز سے لچک ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دور بڑھاپے کا دور ہوتا ہے۔ تو انسان جب پیدا ہوتا ہے سب کمزور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کمزور کر دیتا ہے۔ میں اس آیت کے اندر آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، میں اس آیت میں جو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ بیچ کی چیز ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ تعالیٰ تمہیں قوت دے دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں جوان کر دیتا ہے۔ اللہ نے جوانی کی عمر کو طاقت کی عمر کہا ہے، اللہ نے جوانی کی عمر کو قوت کی عمر کہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں نوجوانوں، آپ اندازہ لگائیں، جوانی کی عمر یہ طاقت کی عمر ہوتی ہے، یہ جوش اور جنون کی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر کے اندر خون میں روانگی ہوتی ہے، ہڈیوں میں طاقت ہوتی ہے۔ اور اگر نوجوان کسی کام کا عزم کر لے، نوجوان اگر کسی کام کا ارادہ کر لے، اگر کسی کام کا عزم مصمم کر لے تو وہ کام کر بھی گزرتا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، اگر سماج کی اصلاح کرنا ہے، اگر اپنے بگڑے ہوئے سماج کو سدھارنا ہے، ہمارے نوجوانوں کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا پڑے گی۔ ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کا کام کرنا پڑے گا۔ کہ جوانی کی عمر یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نوجوانوں، یہ جو آپ کے سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے چہروں پر آپ کو جھریاں نظر آ رہی ہیں، جن کے بدن سے آپ کو گوشت کی کمی نظر آ رہی ہے، ان بزرگوں سے پوچھیں کہ جوانی کی اہمیت کیا ہے، یہ جوانی کتنی بڑی چیز ہے۔ نوجوانوں، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، یاد رکھو اس جوانی کا حساب آپ کو دینا پڑے گا، اس جوانی کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، قیامت کے دن جب تک 4 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے، کوئی بھی بندہ اپنے قدموں کو قیامت کے میدان میں ہلا بھی نہیں سکتا ہے۔ 4 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے، 4 چیزوں کا حساب نہ ہو جائے، وہاں آپ سے 4 سوال کیے جا رہے ہیں اور آپ کو ان 4 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ پہلا سوال اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عن عمرہ فیما افنا، اللہ سوال کرے گا، آئے میرے بندے
میں نے تجھے 60 سال 70 سال کی زندگی دی تھی، فیما افنا، تو نے اس زندگی میں کیا کیا؟ تو نے اپنی زندگی کو کہاں پر لگایا؟ تو نے اپنی زندگی کو کہاں پر ختم کیا؟ سب سے پہلا سوال زندگی کے بارے میں، عن عمری فیما افنا، ساری عمر کیا کرتا رہا؟ پہلا سوال عمر کے بارے میں کیا جا رہا ہے، اور دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، آئے بندے اللہ نے تجھے جوانی دی تھی، تیری ہڈیوں میں طاقت تھی، 20-25 سال کی تیری عمر تھی، عن شبابی فیما ابلا، یہ بتا تو نے اپنی جوانی کی عمر کو کہاں لگایا؟ عن شبابی فیما ابلا، تو نے اپنی امنگوں کے اور موج مستی کے دور کو کہاں پر صرف کیا؟ اللہ کے لیے لگایا، مسجدوں میں لگایا، اللہ کے راستے میں لگایا، یا اپنی جوانی کو تو نے مستانی بنا دیا؟ رات بھر موبائلوں پر لگا ہوا ہے، بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لوگوں سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، فون میں لگا ہوا ہے، یوٹیوب میں فیس بک میں لگا ہوا ہے، وعن الشبابی فیما بلا، بتا اپنی جوانی میں تو نے کیا کیا؟ میرے پیارے بھائیوں، جوانی کا بھی سوال کیا جائے گا اور جوانی کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ پہلا سوال کس کے بارے میں کیا جا رہا ہے؟ کس کے بارے میں؟ آپ لوگوں کو بھی بولنا پڑے گا، کس کے بارے میں کیا جا رہا ہے؟ ان عمرہ فیما افنا، اللہ نے عمر دی تھی، عمر کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے۔ پہلا سوال عمر کے بارے میں ہو رہا ہے، اور دوسرا سوال عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں ہو رہا ہے۔ یہ بتائیے کیا جوانی عمر کے اندر نہیں آتی ہے؟ بھئی جوانی بھی عمر کے اندر ہے، بڑھاپا بھی عمر کے اندر ہے، بچپن بھی عمر کے اندر ہے، لیکن جوانی کا اسپیشل سوال کیا جا رہا ہے، الگ سے اس کے بارے میں حساب لیا جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اندازہ لگائیں کہ جوانی کا مقام کیا ہے، نوجوانوں تمہارا مقام کیا ہے۔ اور تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا، کہاں سے لائے ہو، کہاں سے تم نے مال کمایا ہے، من این اکتسبہ، کہاں سے اس کو کمایا ہے اور کہاں خرچہ کیا ہے۔ اور چوتھا سوال علم کے بارے میں ہوگا، تمہیں جو علم دیا گیا تھا تم نے اپنے علم کو کہاں پر خرچ کیا۔ تو میرے نوجوانوں اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، آئے لوگوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، اور اس میں ایک چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں شبابتک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ تو میرے نوجوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کیجئے، یہ جو جوانی اللہ نے آپ کو دی ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، اپنی جوانی کی حفاظت کیجئے۔ لیکن آج نوجوانوں کا حال دیکھ لیں آپ، آئیے آپ برہیٹ چلے جائیں، بوریو چلے جائیں، کلکتہ چلے جائیں، دلی بمبئی چلے جائیں، اپنے گاؤں کے اندر اپنے نوجوانوں کا حال دیکھیں۔ ان کی زبان پر یا تو آپ کو کھانے کی بات نظر آئے گی، یا تو پینے کی بات، یا گھومنے ٹہلنے کی باتیں، بیہودہ باتیں نظر آئیں گی۔ جی ہاں، یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ آج آپ ان کو دیکھیں، ان کی زبان پر کھانے کی بات نظر آ رہی ہے، پینے کی بات نظر آ رہی ہے، یا ان کی زبان پر بیہودہ باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ ٹھیک ہے، خواہشات اللہ نے مرد عورت کے اندر رکھی ہیں، لیکن ہم آج اتنے بغیرت ہو گئے، آج ہمارے نوجوان اتنے بے شرم ہو گئے، ایک کتا جہاں پر چاہے، ایک سور جس سورنی سے چاہے اپنا منہ کالا کر لے، آج کا نوجوان بھی جہاں چاہے اس سے اپنا منہ کالا کر لے، زنا کر لے۔ میرے نوجوانوں، اللہ نے یہ جو جوانی دی ہے، اس جوانی کی حفاظت کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، آئے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے
تم بیوی کو کھلا سکتے ہو اور اس کی جو ذاتی ذمہ داری ہے وہ بھی پوری کر سکتے ہو، فَلْيَتَزَوَّجْ، تو شادی کر لو، شادی کے اندر دیر نہ کرو۔ شادی کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، شادی نگاہوں کو جھکا دیتی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جوانی کی حفاظت کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ جلدی سے شادی کر لی جائے۔ لیکن آج حالات کیا ہے؟ نیک لڑکی کے رشتے آ رہے ہیں، دیندار لڑکی کے رشتے آ رہے ہیں، لیکن ہم شادی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ مولانا صاحب اس لڑکی کا باپ اتنا غریب ہے، مجھے جہیز میں کچھ ملنے والا نہیں ہے، لہٰذا میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا ہوں۔ آج یہ ہمارے اور آپ کے سماج کا حال ہے۔ کتنی لڑکیاں آپ دیکھیں آج وہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی عمریں 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال کی ہو گئی ہے، اور ان کے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا انتظام کر دے اور اپنی بیٹی کو رخصت کر دے۔ آج لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، آج لڑکیوں کی تلاش کر رہے ہیں جن سے جہیز میں بائک مل جائے، پلسر مل جائے، 5 لاکھ روپے مل جائے۔ لڑکی کے باپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے وہ اپنے داماد کی ڈیمانڈیں پوری کر دے، نہ لڑکی کی شادی ہو پاتی ہے نہ لڑکے کی شادی ہو پاتی ہے، اور جب لڑکے کی وقت پہ شادی نہیں ہوتی ہے وہ بھی کہیں زنا کر رہا ہوتا ہے، اور جب لڑکی کی وقت پر شادی نہیں ہوتی ہے وہ بھی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہوتی ہیں، اور جو بغیرت ہیں وہ کبھی کبھی خودکشی بھی کر لیتی ہیں، اپنے آپ کو آگ بھی لگا لیتی ہیں۔ نوجوانوں، یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور معاف کیجیے ایک بات میں اور آپ کی یہاں کہہ کر کے جا رہا ہوں، آج یہ جو جہیز ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر چل رہا ہے، آپ کے یہاں چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے جہیز؟ یہ جو جہیز ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر چل رہا ہے، اور یہ جو لوگ لے رہے ہیں دے رہے ہیں، اس کے مجرم صرف یہ نوجوان نہیں ہے، سب سے پہلے اس کے مجرم یہ بزرگ ہیں جو میری نظروں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بزرگ ہیں، اور کیوں ہیں؟ اگر انہوں نے کوشش کی ہوتی، اگر ان بزرگوں نے سختی کی ہوتی تو آج یہ دن ہمیں اور آپ کو نصیب نہ ہوتے۔ انہوں نے سختی نہیں کی ہے، آج یہ بلا، آج یہ ناسور، آج یہ دیمک ہمارے معاشرے کو چاٹ رہا ہے، ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہا ہے، اور زنا کا آج معاملہ ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے لوگوں، نکاح کو اتنا آسان کر لو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج ہم نے اور آپ نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے میرے پیارے بھائیو، زنا آسان ہو گیا ہے۔ جلدی شادی کر لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيَتَزَوَّجْ، شادی کے اندر دیر نہ کرو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر سماج کی اصلاح کرنا ہے، اگر اپنے بگڑے ہوئے سماج کو اچھا بنانا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے کوشش ہمارے نوجوانوں کو کرنا پڑے گی، ہمارے نوجوانوں کو اٹھنا پڑے گا۔ اگر یہ سدھر جائے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر ہمارے نوجوانوں کے اندر عزم پیدا ہو جائے، ہمت پیدا ہو جائے، رب کعبہ کی قسم ہے پورا سماج سدھر جائے گا، پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اگر ہمارے نوجوان سدھر جائیں، فجر میں چلے آؤ، نوجوان نظر نہیں آتے ہیں، سو رہے ہیں۔ ظہر میں چلے آؤ، یہ کام پر لگے ہوئے ہیں۔ عصر میں آ جاؤ، مغرب میں آ جاؤ، ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ عشاء میں آ جاؤ، یہ دوستوں کے ساتھ چائے پی رہے ہیں۔ اذان کی آواز آ رہی ہے، ہمارا نوجوان موبائل چلانے میں بزی ہے، ہمارا نوجوان یوٹیوب چلانے میں بزی ہے، گندی گندی فلمیں دیکھنے میں بزی ہے۔ میرے نوجوانوں، مؤذن تم سے یہ صدا لگا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی
कामयाबी की तरफ, क्योंकि नमाज के अंदर ही कामयाबी है। हम यूट्यूब पर कामयाबी तलाश कर रहे हैं, हम मेरे प्यारे भाइयों दुनिया के अंदर कामयाबी तलाश कर रहे हैं, और कामयाबी तो हमें मस्जिद के अंदर आकर के मिलेगी। मुअज्जिन पुकार रहा है, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, क्योंकि नमाज के अंदर कामयाबी है। आज मस्जिदें हमारे और आपके समाज, हमारे और आपकी गांव की मस्जिदें आज खाली हैं। मस्जिदें तो बड़ी अच्छी हैं, उसमें टाइल्स भी लगे हुए हैं, उसमें पत्थर भी लगे हुए हैं। पहले जब 5 साल पहले मैं आया था तो हैंड पाइप चला करके लोग पानी भर के वुज़ू करते थे, अब जाए तो नल भी लगे हुए हैं। मस्जिदें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारी मस्जिदों के अंदर नमाजी नहीं है। शायर कहता है, जब मस्जिदें कच्ची थीं तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। मेरे प्यारे भाइयों, नमाज बहुत अहम इबादत है। कल मौलाना मारूफ सिराजी साहब तकरीर कर रहे थे कि नमाज एक बहुत पावरफुल इबादत है। वो मौजू हमारे और आपके लिए सुनने के काबिल था कि हमें और आपको सुनना चाहिए कि नमाज के अंदर कितनी ताकत होती है। नमाज मेरे प्यारे भाइयों, नमाज कायम करिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज हमने नबी की आंखों की ठंडक को छीन लिया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, क्या मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, वो इस्लाम से निकल गया, गोया कि वो काफिर हो गया। अब हमारे और आपकी यहाँ अक्सरियत तो बेनमाजियों की, अक्सरियत बेनमाजियों की है, तो हम और आप इसकी यहाँ कहते हैं कि इसके अंदर जो कुफ्र है वो कुफ्रे अमली है, ना कि कुफ्रे एतकादी है। क्या कहा जाता है? ये कुफ्र कौन सा है? कुफ्र अमली है, कुफ्र एतकादी नहीं है। लेकिन अगर आप सऊदी के मशाइख के फतावे पढ़ेंगे तो उनके यहाँ ये कुफ्र अमली नहीं है, ये कुफ्र एतकादी है। उनके यहाँ क्या है? जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, बीवी को चाहिए उससे खुला ले ले, और बीवी नमाज नहीं पढ़ती है तो शौहर को चाहिए तलाक दे दे। ऐसे आदमी को जो नमाज नहीं पढ़ता है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन न किया जाए। मेरे प्यारे भाइयों, हमने और आपने तो नमाज को बहुत मामूली इबादत ले लिया है, बहुत हल्का हमने और आपने नमाज को ले लिया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, नमाज कायम कीजिए। तो मुआशरे की इस्लाह कैसे की जाए? सबसे पहला तरीक़ा क्या है? हमारे नौजवानों को अपनी इस्लाह करना पड़ेगी। आइए दूसरा तरीक़ा, अपने समाज को अच्छा कैसे बनाएं, समाज की इस्लाह कैसे करें। झारखंड के लोगों सुनो, मेरी इज्जतदार माओ बहनों, पर्दा नशीन खवातीन वो भी सुने, अगर समाज को अच्छा बनाना है तो हमारे घर की औरतों को अच्छा बनना होगा, हमारे घर की खवातीन को अच्छा बनना होगा। अरबी के अंदर कहा जाता है अल मरअतु निस्फुल उम्मा, औरत जो होती है ये समाज का आधा हिस्सा होती है। औरत जो होती है ये समाज का आधा हिस्सा होती है, और जो बचा हुआ आधा हिस्सा है उसको भी जन्म देने वाली एक औरत होती है। अगर एक मर्द खराब होता है तो सिर्फ एक मर्द खराब होता है, और अगर एक औरत खराब होती है तो पूरा समाज, पूरा मुआशरा, पूरी बरादरी, पूरी कौम, पूरा कबीला खराब होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माओ बहनों, अगर समाज को अच्छा बनाना है तो आज हमारी माओ बहनों को भी अच्छा बनना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। आए लोगों, पूरी दुनिया फायदा उठाने के लिए, और दुनिया की सबसे अच्छी चीज नेक बीवी है, नेक औरत है।
یہ دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کی آنے والی جو نسل ہے وہ دیندار ہو، آپ کے آنے والے بچے دیندار ہوں، آپ کے گھر کا ماحول دیندار ہو، آپ کے گھر کا ماحول اسلامی ماحول ہو، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب آپ شادی کریں تو یہ نہ دیکھیں کہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، آپ یہ نہ دیکھیں لڑکی کتنی زیادہ پیسے والی ہے، آپ یہ دیکھیں لڑکی کتنی زیادہ دیندار ہے، وہ نماز پڑھنے والی ہے یا نہیں ہے، وہ روزہ رکھنے والی ہے یا نہیں ہے، وہ شرم و حیا کرنے والی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ابھی تو آدھا گھنٹہ ہوا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کسی لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی چیز لمالہا، کتنی زیادہ مالدار ہے، ولحسبہا، دوسری چیز حسب و نسب کیسا ہے، کتنا بڑا خاندان ہے، کتنا بڑا اس کی برادری ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، ولدینہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اس کا دین بھی دیکھتے ہیں، نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے نہیں کرتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، لوگوں دیندار کو ترجیح دے دو، تریبت یداک، ورنہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، تم تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر اپنے گھر کو اچھا بنانا ہے تو نیک لڑکی کو لے کر کے آؤ، نیک لڑکی سے شادی کرو، نیک لڑکی لے کر کے آؤ۔ نوجوانوں، یہ پوری تقریر میری آج کی آپ کے لیے ہے۔ پہلی بات جو میں نے کہی ہے وہ بھی آپ کے لیے تھی، اور دوسری جو طریقہ میں بتا رہا ہوں وہ بھی آپ کے لیے ہے۔ اگر اپنے سماج کو اور اپنے گھر کو اچھا بنانا ہے تو نیک عورت لے کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحْدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور لوگوں ایسی بیوی اپنے گھر کے اندر لے کر آؤ جو تمہیں اچھے کام کا حکم دے، جو تمہیں آخرت کی بھلائی کا اور نیک کام کا حکم دے۔ ایسی عورت گھر کے اندر لے کر کے آؤ، ایسی لڑکی سے شادی کرو۔ میرے نوجوانوں، یہ آپ کو کرنا پڑے گا، نیک لڑکی تلاش کرنا پڑے گی، اور ہماری ماں و بہنوں کو بھی اچھا بننا پڑے گا۔ اگر یہ عورت، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الدنیا حلوۃ خضرا، یہ دنیا بڑی چمک دمک والی ہے، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اے لوگوں دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بچنا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے عورتوں کے فتنے کو ایک طرف رکھا ہے، پوری دنیا کے فتنے کو، فاتقوا الدنیا، پوری دنیا کے فتنے کو ایک طرف رکھا ہے، اور فاتقوا النساء، عورت کے فتنے کو ایک طرف رکھا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ عورت کا جو فتنہ ہوتا ہے وہ دنیا کے تمام فتنوں سے بھی زیادہ بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اور باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن میرا وقت انہوں نے کم کر دیا، اسی لیے بہت جلدی میں باتیں بیان کر رہا ہوں۔ تو عورت کا فتنہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، لیکن جب یہی عورت نیک بن جائے، جب یہی عورت دیندار بن جائے تو اس عورت کا کیا کہنا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے کس کی؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی۔ فرعون کی بیوی دعا کر رہی ہے، حضرت آسیہ دعا کر رہی ہے، آئے اللہ مجھے فرعون سے بچا لے، آئے اللہ مجھے فرعون کی سزا سے بچا لے، وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ مجھے ظلم کرنے والی قوم سے نجات دے دے۔ آئے اللہ میں تجھ سے جنت میں تیرے نزدیک ایک گھر مانگتی ہوں، ایک گھر کا سوال کرتی ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر عورت نیک بن جائے، اگر لڑکی نیک بن جائے تو اللہ تعالیٰ اسے مثال بنا دیتا ہے، جیسے اس نے حضرت آسیہ کو مثال بنا دیا ہے۔ اور اللہ نے مثال بنایا ہے کس کو؟
حضرت مریم کو، یہ مریم کون ہے؟ عیسیٰ کی ماں ہے۔ پیٹ میں حمل ٹھہر جاتا ہے، جب ڈلیوری کا وقت ہوتا ہے، وضع حمل کا وقت ہوتا ہے، حضرت مریم کو جو تکلیف ہو رہی تھی قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ حضرت مریم کہہ رہی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش آج سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی، کاش آج سے پہلے میں ہلاک و برباد کیوں نہ ہو گئی۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ حضرت مریم کہتی ہے آئے اللہ میں اس بچے کو لے کر کے کہاں جاؤں گی، لوگ میرے بارے میں غلط غلط باتیں کریں گے، آئے اللہ میں ان کے سوالوں کا جواب کیسے دوں گی۔ اللہ تعالیٰ وہی الہام کرتا ہے آئے مریم تم خاموش رہنے کا روزہ رکھ لینا اور اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ حضرت مریم ان کو حضرت عیسیٰ کو لے کر اپنے گاؤں میں جاتی ہیں، اپنی بستی اپنے علاقے میں جاتی ہیں۔ لوگوں نے مریم کے ہاتھوں میں جب یہ چھوٹا سا بچہ دیکھا، کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، آئے ہارون کی بہن، آئے عمران کی بیٹی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ آئے عمران کی بیٹی، آئے ہارون کی بہن، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں ہے، تیری ماں بھی کوئی بدکار عورت نہیں ہے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم اشارہ کر دیتی ہیں میں نہیں بولوں گی، اس سے پوچھ لو۔ وہ لوگ کہتے ہیں قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، آئے مریم یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، آئے مریم یہ کیسے بولے گا، آئے مریم یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ بول پڑتا ہے، حضرت عیسیٰ بول پڑتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اوہ لوگوں میری ماں کو برا بھلا نہ کہو، اوہ لوگوں میری ماں پر تہمتیں نہ لگاؤ، آئے لوگوں میری ماں پر الزام نہ لگاؤ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب یہ عورت نیک ہو جائے تو یہ آسیہ بن جاتی ہے، جب یہ عورت نیک ہو جائے تو یہ مریم بن جاتی ہے، جب یہ عورت نیک بن جائے تو فاطمہ اور زینب عائشہ خدیجہ بن جاتی ہے، جب یہ عورت نیک بن جائے تو یہ مسکان بن جاتی ہے جو ظالموں کے خلاف نعرے تکبیر بلند کرتی ہے۔ جب اس عورت کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، جب اس خاتون کے دل میں، جب اللہ کی بندی کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو ہزاروں کی بھیڑ میں بھی اللہ کا نام بلند کر سکتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، اگر سماج کو سدھارنا ہے ہمیں اپنے گھر کی خواتین کی اصلاح کرنا پڑے گی۔ اگر ہمارے گھر کی خواتین سدھر جائیں، اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سدھر جائیں، اللہ کی قسم سماج کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، اسی لیے اگر اپنے معاشرے کو اچھا بنانا ہے، بزرگوں اگر اپنے گھر کو اچھا بنانا ہے تو نیک عورت کا انتخاب کریں، نیک عورت لے کر کے آئیں، نیک لڑکی سے شادی کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، کیوں؟ المرأۃ نصف الامہ، عورت جو ہوتی ہے یہ سماج کا آدھا حصہ ہوتی ہے، اور آدھا جو بچا ہوا حصہ ہے اس کو بھی جنم دینے والی یہی عورت ہوتی ہے، تو عورتوں کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی، ہمارے گھر کی خواتین کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی، اور تیسرا طریقہ ہم سب کو آپس میں پیار محبت سے کام لینا پڑے گا۔ اپنے باہمی اختلافات، اپنے فقہی مسائل، اپنے نظریاتی اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر ہم سب کو اتحاد سے کام لینا پڑے گا، تبھی ہمارا سماج اچھا بن سکتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی مشکلوں کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا پڑے گی۔ ابھی ہم سے پہلے جو حضرت تھے فیضی صاحب تھے، وہ بڑا اچھا خطاب کر رہے تھے۔ حسد سے ہم سب کو بچنا پڑے گا، ایک دوسرے کی غیبت سے، چگلی سے ہم سب کو بچنا پڑے گا، تبھی میرے پیارے بھائیوں بزرگوں نیما کے لوگوں ہمارا سماج اسلامی سماج بن سکتا ہے، ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرا من ابھی اور بولنے کا ہے، اور مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ بھی تقریباً 1 گھنٹے کا تھا، لیکن اب اشارہ ہو
ہو چکا ہے اور بتایا گیا دستار بھی ہے، وقت بھی کم ہے، یہیں پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اللہ تو ان سب کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین جو باتیں میں نے کی ہیں تو سب سے پہلے مجھ کو، اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین یہ جو ادارہ ہے جامعہ دارالہدیٰ جو بنات بھی چل رہا ہے اور بنین بھی چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دن دگنی رات چگنی اللہ اس ادارے کے اندر ترقی عطا فرمائے۔ اللہ اس ادارے سے قوم کے جالے اور قوم کے بچے پڑھ لکھ کر نکلیں اور دنیا کے اندر علم کی شمع کو روشن کریں۔ الہ العالمین جتنے لوگ اس پروگرام کے اندر، اس نیما کے پروگرام کے اندر شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو یہاں قبول فرما لے۔ اللہ جب تک زندہ رہے توحید پر، اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔